أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. آپ نے سورۃ حشر کی آخری آیات کی تلاوت سنی، اور یقیناً یہ وہ آیات ہیں جو قرآن کریم کا دل ہیں، اور اس میں 17 نام اللہ تعالیٰ کے ایک ہی لڑی میں پرو دیے گئے ہیں. تو میں بات شروع کر رہی ہوں کہ ہم قرآن کو کس طرح لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں ہماری جو توجہ مبذول کروا رہا ہے وہ کس انداز سے کروا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے تلاوت سنی کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكُ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں. اکثر اسے بات سمجھنے میں تھوڑا سا مغالطہ رہتا ہے، لہٰذا علماء نے، مفسرین نے اسے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن، یہ ایک ایگزامپل اللہ دے رہا ہے، تمثیل بیان کر رہا ہے، ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہے. فور ایگزامپل، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، ایگزامپل دے رہا اللہ کہ اگر اللہ قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا، یعنی اللہ اگر پہاڑ میں قوت تمیز پیدا کر دیتا، پھر اس وقت پر قرآن اتارتا تو پہاڑ عاجزی سے دب جاتا اور قرآن کے خوف سے پھٹ جاتا اور عظمت قرآن سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اسے کائنڈلی سمجھ لیں، انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور آگے جو مہینے آ رہے ہیں وہ قرآن پاک کو سمجھنے اور پڑھنے کے ہیں. لو انزلنا ھذا القرآن، یعنی اللہ اگر پہاڑ میں قوت تمیز پیدا کر دیتا اور پھر اس وقت اس پر قرآن اتارتا تو پہاڑ عاجزی سے دب جاتا، خوف سے پھٹ جاتا اور عظمت قرآن سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. باوجود کہ پہاڑ نہایت سخت، ٹھوس اور باوزن ہے، لیکن ان کو خوف ہوتا ہے کہ وہ تعظیم قرآن پوری طرح جیسا کہ حق ہے ادا نہ کر پاتے، اس وجہ سے پارا پارا ہو جاتے. لیکن کافر انسان جو صاحب علم اور عرفان ہے، قرآن کے اندر جو نصیحتیں اور عبرتیں ہیں ان کو جانتا پہچانتا ہے، پھر بھی سنی انسنی کرتا ہے.
بالکل اثر پذیر نہیں ہوتا، یعنی کہ اسے اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، سنی کرتا ہے۔ اور اللہ اگزامپل دے رہا ہے، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ اتنا ٹھوس اور باوزن ہونے کے باوجود وہ خوف اسے ہوتا کہ وہ تعظیم قرآن کی پوری نہیں کر پائے گا، اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا، اس وجہ سے اس شرم سے وہ پارا پارا ہو جاتا، وہ پھٹ جاتا، وہ خوف زدہ ہو جاتا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں پہاڑ بے شعور ہے، اسے کوئی شعور ہی نہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے، کیا تیرے اوپر کوئی بندہ خدا اللہ کو یاد کرتا ہوا گزرا ہے؟ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے، کیا تیرے اوپر کوئی بندہ خدا اللہ کو یاد کرتا ہوا گزرا ہے؟ یعنی پہاڑ بھی بولی سمجھتے ہیں، پہاڑ پہاڑوں کی بولی سمجھتے ہیں، پانی پانی کی بولی سمجھتا ہے، انسان انسان کی بولی سمجھتا ہے۔ اسی طرح ان کی تسبیحات بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ اپنی اپنی تسبیح کرتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ جو بات قرآن پاک میں آئی سورۃ حشر جب ختم ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں۔ اب دیکھیں، یہ بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری ناموں کی 17 ناموں کی لسٹ دے دی تھی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادات هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک، سلامت رہنے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کو درست کر دینے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، پاک ہے اللہ ان کافروں کی شرک افرینی سے۔ وہی معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورتیں بنانے والا۔ اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، جو چیزیں آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں سب اسی کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے، وہی عالم الغیب والشہادات۔ وہ کہہ رہے ہیں قدوس، ہر عیب سے بالکل پاک، سلام، ہر نقص اور خرابی سے سالم، مومن، امن دینے والا، محیمن اپنے بندوں کی نگرانی کرنے والا، ان کی نگہبانی کرنے والا، جبار، بڑی عظمت والا، جبروت اللہ، اللہ کی عظمت، متکبر۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے متکبر کہ کبر، اور کبر کا مطلب یہاں کہ وہی بادشاہ ہے، وہی بڑی عظمت والا ہے، متکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ مشرکوں کی شرک افرینے سے پاک ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الخالق، ہر چیز کا اندازہ کرنے والا، الباری، ٹھیک ٹھیک بغیر تفاوت کے ایجاد کرنے والا، المصور، مخلوق کی ایسی تصویری علامات بنانے والا کہ ان میں امتیاز پیدا ہو جائے۔ ہر انسان کی شکل دوسرے انسان سے فرق ہے، آپ دیکھ لیں اس نے کیسی چیزیں بنائی ہیں، گھوڑے، جمادات، انسان، ہر چیز، یعنی وہ ایسا بہترین مصور ہے کہ اس نے ہر چیز کو
جیسے انسان کو امتیازی افعال عطا کیے ہیں، اسی طرح اس نے جانداروں کو بھی جو بنائے ہیں ان کو بھی ایسے افعال عطا کیے ہیں کہ وہ ہر ایک دوسرے سے امتیاز نظر آتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے۔ اب میں اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ اتنے خوبصورت نام کی جو لڑی ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ بن یسار راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورت آیات کی آخر کی 3 آیات پڑھے گا، اللہ 70,000 فرشتے مقرر کر دے گا جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اگر وہ اس روز مر جائے گا تو شہید مرے گا، اور بجائے صبح کے اگر وہ شام کو بھی پڑھے گا تب بھی اس کو اس کا یہی مرتبہ ملے گا، یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ جو شخص اس کو صبح سویرے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے اسے 3 دفعہ ان آیات کو پڑھ لے گا۔ اور پھر حضرت ابو امامہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص رات کو یا دن کو سورت حشر کی آخری آیات پڑھے گا اور اس رات میں یا دن میں اس کی روح قبض کر لی جائے گی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ چیزیں میں سب کو پہلے سے ہی پتہ ہے، سب کو پہلے سے پتہ ہے، لیکن ایک میں ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں، یاد دہانی کروانا چاہتی ہوں کہ اس پیارے مہینے میں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اگر ہم سورۃ حشر کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں تو ہم کتنا ثواب پا لیتے ہیں۔ جیسے میں نے بہنوں کو سمپل سا بتایا تھا، رجب کے مہینے میں اگر بہت لمبی تسبیحات اور استغفار نہیں ہوتی، وضو کر کے آدھا گھنٹہ لگتا ہے آپ کی صلاۃ و تسبیح میں، اور صلاۃ و تسبیح میں جو کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وہ کلمے ہیں کہ جب ہم اسے 300 ٹائمز صلاۃ و تسبیح میں، تسبیح نماز میں اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اسی طرح بالکل ہو جاتے جو سے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس طرح اللہ تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اس طرح تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں تمہارے جسم سے، تم اتنے پاک ہو جاتے ہو۔ دیکھیں بعض دفعہ بہت لمبے کام نہیں کر سکتے، میں نے اس میں آپ کو رجب کے مہینے میں توبۃ النصوحہ میں یہ بتایا تھا کہ بہنیں اگر تہجد پہ اٹھتی ہیں تو تہجد میں پڑھ لیں، اس کو 11-12 بجے پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، جو ٹائم بھی آپ رکھتے ہیں جو آپ کے لیے آسانی ہے اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سمپل چیزیں ہیں جو میں آپ کو اس رجب کے مہینے میں شعبان اور رمضان کے لیے تیار کر رہی ہوں تاکہ آپ کی عبادات میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بغیر خشوع اور خضوع کے جو عبادت ہے وہ بیکار ہے، وہ بھار ہے آپ پر، وہ بھار ہے۔ جیسے ابھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ، اس میں ذات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باطن اور اطمینان قلب، جب ہم یا اللہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری باطن کی صفائی ہوتی ہے اور ہمیں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ جب یا رحمان، جس کا میننگ ہے نہایت مہربان، اس سے جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو غفلت سے اور دل کی سختی سے چھٹکارا ملتا ہے، اور دنیاوی امور میں غیبی مدد حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب یا رحیم پڑھیں گے، اس کا میننگ ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا، کثرت سے جب اس کا ورد کریں گے تو دل میں رقت قلب عطا ہوگی، اور اس کا ورد کرنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر خطرے اور خوف سے اسے نجات ملے گی۔ جب ہم یا مالک یعنی بادشاہ، کہتے ہیں نا الملک برائے وسعت رزق اور نور قلب عطا ہوتا ہے، اور معاملات جو آپ کے ہوتے ہیں اس میں اصلاح ہوتی ہے اور رزق کے وسائل میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ یا قدوس یعنی عیب سے پاک، یہ برائے قلب شیطانی وسوسوں کو یہ دور کرتی ہے، اور اگر آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے اس سے آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ یا سلام، سلامتی دینے والا، برائے صحت اور شفا، موت کے سوا ہر مرض سے شفا ملتی ہے۔ یا مومن، ایمان عطا فرمانے والا، برائے امن اور سلامتی، شیطان کی شر سے حفاظت، ظاہر اور باطن، مال اور جان، غرض کے ہر قسم کی حفاظت۔ یا مومن۔ یا محیمن، نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، اس میں قلبی
ہر قسم کی قلبی توجہ سے، ہر نقصان سے حفاظت۔ جس کا اللہ تعالیٰ نگہبان ہے اس سے ہر چیز خوف کھاتی ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ نگہبان ہو جائے اس سے ہر چیز خوف کھاتی ہے۔ جیسے حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا، اللہ نے کہا نگہبانی اور حفاظت فرمانے والا، یا محیمن یا محیمن، نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، یا عزیز و عزت، بزرگی اور غلبے والا۔ اسے نصرت الہی عطا ہوتی ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو قوت اور مدد عطا کرتا ہے۔ یا جبار، بہت زبردست عظمت والا، جس سے دشمن کے شر سے آپ کو حفاظت ہوگی۔ اس کو پڑھنے والا کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا اور دشمن کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یا متکبر، سب سے اعلیٰ بڑائی والا، یہ اولاد کی کثرت حاصل کرنے کے لیے کہ اولاد عطا ہوتی ہے، اللہ نیک اور متقی اولاد سے نوازتا ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں بزرگ اور باوقار کر دیتا ہے۔ یا خالق، پیدا کرنے والا، گمشدہ مال کی بازیابی کے لیے اس نام کو پڑھا جاتا ہے۔ یا باری، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ورد کرنے والا جنت اسے عطا کی جائے گی۔ یا مصور، شکل اور صورت اور امتیازی شان عطا کرنے والا، ایسی شان جو پہلے کسی کو عطا نہ کی کوئی۔ یا حکیم، حکمت و تدبر والا، برائے کشادگی سینہ اسرار، یعنی آپ پر حکمت کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو نام ہے نا، جو 17 ناموں کی لڑی اس کے اندر ہے، جس کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو علیحدہ علیحدہ سے ایکسپلین کر دوں۔ اللہ کہتے ہیں نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو بھی نام کا میں نے آپ کو میننگز بتائے ہیں اور کوشش کی ہے کہ قرآن کو پلیز سنی انسنی نہ کریں، قرآن کے ساتھ سنی انسنی والے معاملات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن پہاڑ جس کو شعور آپ لوگ نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے ان کو پورا شعور حاصل ہے، وہ بھی قرآن کی ہیبت سے خوف زدہ ہے، قرآن کی عظمت اور احترام سے، کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، تو پلیز سنی انسنی کر کے اسے نہ پڑھیں، لہٰذا اسے پورے، اور جب آپ اسے پورا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک رکت پیدا ہو جائے گی۔ صبح پڑھیں گے تو شام تک حفاظت، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت ناموں کی لڑی ہمیں عطا کر دی ہے۔ اللہ کرے کہ میں یہ بہنوں کو جو بتا رہی ہوں، کہ جو اس کو ریمائنڈر دے رہی ہوں، رجب کے مہینے میں انشاءاللہ آگے شعبان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نے خاص درود شریف والی آیت تلاوت کی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور درود ابراہیم کی بھی تلاوت کی ہے تاکہ بہنیں صحیح تلفظ کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ سکیں، اور سورۃ حشر کی بھی آخری آیات تلاوت کی ہیں انہوں نے تاکہ بہنیں اچھی طرح تلفظ دیکھ کر اسے پڑھ سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری بہنیں اس رجب کے مہینے میں اس کی کثرت کریں گی، صلاۃ و تسبیح کی کثرت کریں گی، استغفار کی کریں گی، اور اپنے ہاتھوں سے بہت کچھ صدقہ خیرات کریں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔